عزیز مصر کے محل میں ہونے والے واقعے کے بعد اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، مگر حالات کا دباؤ، لوگوں کی باتیں اور عورتوں کی چالاکیوں نے ایک نیا فیصلہ جنم دیا۔ بلافر یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور شہر میں پھیلتی باتیں رک سکیں۔ یوں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو محل سے نکال کر قید خانے کی طرف لے جایا گیا۔ وہ قید خانہ اندھیرا، تنگ اور افسردگی سے بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف مایوسی، بے بسی اور غم کے سائے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نہ شکوہ تھا نہ شکایت۔ ان کے دل میں صرف اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ قید خانے میں موجود قیدی مختلف جرائم میں گرفتار تھے، مگر حضرت یوسف کا کردار سب سے مختلف تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور انہیں صبر و امید کا درس دیتے۔ آہستہ آہستہ قیدیوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، باتوں اور رویے میں ایک خاص نور ہے۔ قید خانے میں دو خاص قیدی بھی موجود تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب بیان کیے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں، ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے بجائے پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے اور وہی غیب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی درست تعبیر بیان کی۔ ساقی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جلد رہا ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، جبکہ باورچی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سزا مکمل ہوگی۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ویسا ہی ہوا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ قید خانے میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، تقوی اور ایمان کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ وہ قید میں تھے مگر دل سے آزاد، آزمائش میں تھے مگر ایمان میں مضبوط۔ یہ قسط ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان بے گناہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو مشکل سے مشکل حالات بھی بالآخر آسانی میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ آزمائش کے اندھیروں میں ہی کیوں نہ ہو۔